بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہم الحمدللہ ویڈیو بنانے والے ہیں اہل حدیث مقاصد فکر کے حوالے سے، جو خود کو اہل حدیث، سلفی، مقلد، غیر مقلد اس طرح کے ناموں سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور ان کے لیے دعوت اصلاح ہے، اور ان کی تمام وہ چیزیں جو اس فرقے میں پائی جاتی ہیں اس کا علمی طور پہ رد کرنے والے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو پاکستان میں اس ٹائم سب سے بڑے موجود شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور شیخ الاسلام شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں، وہ ان تمام جو چیزیں ہم اپنی اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کرنے والے ہیں، جو دلیل دکھانے والے ہیں، اس کا علمی طور پر جواب دیے۔ عصبیت گرا چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3706، صحیح مسلم 6217۔ اللہ کے محبوب کے ضامن میں چند صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3706، صحیح مسلم حدیث نمبر 6217۔ صحیح بخاری حدیث کا ترجمہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دلیل نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 3701، صحیح مسلم حدیث نمبر 6223۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں کل ضرور اس شخص کو ہاتھوں میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح دے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ اس امید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا، مگر یہ سعادت سیدنا علی علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ دلیل نمبر 2، صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے پھاڑا اور فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہد دیا تھا کہ صرف مومن شخص ہی مجھ علی سے محبت کرے گا، اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ دلیل نمبر 2، حدیث جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3735۔ سیدنا زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں اس کا مولا دلی محبوب علی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ تمام صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب آیات مطالبہ سورۃ آل عمران آیات نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو اپنے پاس بلایا اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 33۔ امیر المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سیدنا فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو داخل فرمایا اور پھر یہ آیات بارکہ کو تلاوت فرمایا۔ دلیل نمبر، صحیح مسلم حدیث نمبر 6261۔ اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے نجاست دور کر کے تمہیں خوب پاک و ستھرا فرمائے۔ آخری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3751۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرو۔
سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 28 تا 33 کی روح سے بے شک تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یزیدیت کا رد، مظلوم کربلا سیدنا حسین علیہ السلام کے فضائل۔ دلیل جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3781۔ اور بے شک سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3775۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6228۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ خلیفہ چارم امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں صحیح حدیث نمبر 678 میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت بھی شامل ہے۔ یزید کے سیاہ کارنامے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مکہ مکرمہ میں حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3333، 3323، 3319، 3339۔ صحیح بخاری 4024، 2949، 2604، 4906۔ واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا اور یوں صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت کمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد کو یزید بن معاویہ سے متعلق فرمایا، وہ وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس نے مدینہ کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام نے۔ صفحہ نمبر 40۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3778۔ جب سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبداللہ بن یزید عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے خرید رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم سیدنا حسین علیہ السلام اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشابہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6309۔ سناخہ کربلا کے بعد یزید بن معاویہ اپنے کوفی نجدی گورنر عبداللہ بن زید کو سزا نہ دینے کے باعث خود بھی اس جرم میں برابر کا حصہ دار بن گیا۔ للحاکم حدیث نمبر 4717 اور 4712۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا، خواہ اسے حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے موت آئی۔ المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 2829۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راویوں اور مشہور محدث سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، اگر بالفرض میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا تھا، پھر قیامت کے دن میری مغفرت کر دی جاتی اور میں جنت میں داخل بھی ہو جاتا، تو اس وقت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرنے سے بھی شرم کرتا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ نہ لیں، نہ کہ تو دنیا میں حسین کے قاتلوں کا حامی تھا۔ یزیدیت کا رات کربلا، سیدنا حسین کے فضائل۔ سیدنا حسین کو عراقی کوفی نجدیوں نے شہید کیا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6048۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کے اسباب پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فراخت کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3753 صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی کوفی نجدی نے پوچھا، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مچھر مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے دیکھو، یہ عراقی کوفی نجدی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7257۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فتنہ وہاں سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7094۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدیوں کے حق میں دعا سے انکار کر دیا اور پھر فرمایا، وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے ہی شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسند احمد حدیث نمبر 2165 242 1۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اس دن کو یاد رکھا تو پتہ چلا کہ اسی دن حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یزید بن معاویہ قریش کے خطرناک لڑکوں میں شامل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7058۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ پھر بنو امیہ کے مروان بن حاکم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر چاہوں تو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں، فلاں فلاں قبیلے سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر قریش بنو امیہ کے نوجوانوں کے نام نہیں ظاہر کیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر قریش بنو امیہ کے نوجوانوں کے نام ظاہر نہیں فرمائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 326 صفحہ نمبر مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 حدیث نمبر 8302 مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3716۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 60 سال گزرنے کے بعد سے نوعمر لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
حدیث نمبر 2801 صفحہ نمبر 373 جلد نمبر 7 دلائل النبوہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہ مجھے 60 والے سال تک باقی نہ رکھنا، تمہاری خرابی ہو، لوگو تمہاری خرابی ہو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے اللہ مجھے لڑکوں کی حکومت تک باقی نہ رکھنا۔ تمام کتب اسماء الرجال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ 60 ہجری سے پہلے ہی وفات پا گئے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ 60 ہجری میں وفات پائی اور یوں یزید حکمران بن گیا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2226۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خاندان امیہ سے متعلق فرمایا: ان کی حکومت شریر ترین بادشاہوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2827۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے مروان کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یزید کے لیے بیعت مانگی تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بھی سخت مخالفت فرمائی۔